نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کے مطالعے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 231 سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، اگر تم اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئے۔ ایک عمر کہتے ہیں یا عدت کہتے ہیں، اس میں ایک اجل ہوتا ہے۔ اجل کہتے ہیں کسی بھی ٹائم کے اختتام کو، جیسا عمر کے ختم کو اجل کہتے ہیں، اسی طرح سے عدت کا جو ٹائم ہوتا، جو ڈیوریشن ہوتا، 3 مہینے یعنی 3 پیریڈ، یا 4 مہینے 10 دن، اس طرح سے جب پیریڈ ختم ہوتا تو اس کو اجل کہیں گے۔ تو اگر تم جب اپنے بیویوں کو تم طلاق دے دو اور وہ عدت کی اختتام پر پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم ان کو عرف کے مطابق، دستور کے مطابق، جو طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس کے مطابق تم ان کو پکڑ لو، یعنی رجوع کر لو، رشتے کو برقرار رکھ لو۔ او سرحوہن بمعروف، یا بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، جو طریقہ سوشل لائف میں مقرر کردہ ہے، جو دین کے مطابق اور عرف کے مطابق ہو، اس کے مطابق ان کو ریلیز کر دو، ختم کر دو رشتے کو۔ جی، عدت ختم ہونے کے وقت جب آ جائے تو وہاں پر یا آپ رشتے کو اگر برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں تو جو اصول، جو ضوابط ہے، اس کے مطابق آپ رشتے کو پکڑ لو، یا پھر یہ رشتے کو ختم کر دو۔ یعنی یہ کون سی صورت بتا رہے ہیں؟ یہ صورت بتا رہے ہیں کہ ایک طلاق یا دوسری طلاق کی صورت میں جہاں پر رجوع کرنے کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں یا روک لو یا بھیج دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم مت پکڑو ان کو، مسک یمسک کو پکڑنے کو کہتے ہیں، اور تم ان کو نہ پکڑو ضراراً، تکلیف دینے کے اعتبار سے، جی، تکلیف دینے والی پکڑ نہ پکڑو، تاکہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ۔ حد سے آگے بڑھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سسٹم دیا ہوا ہے طلاق رجعی کا، کہ طلاق دیتے ہیں لیکن اتنے ڈیوریشن تک وہ آپ کی بیوی ہی باقی رہتی ہے، اگر اس دوران آپ رجوع کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کے ساتھ جو ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لائف کنٹینیو ہوگی، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ختم ہوتا ہے۔ یہ جو 3 مہینے کا، 3 پیریڈ کا ٹائم جو دیا گیا ہے، اس کا کچھ مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا غصہ کم ہو، عورت کا غصہ کم ہو، اور دونوں میں پیچ اپ ہو سکے اور دوبارہ مل جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کو مس یوز نہیں کرنا۔ حد سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ مسک ضرار، مسک ضرار کہتے ہیں کہ آدمی طلاق دے رہا ہے اور اس کے 3 پیریڈ جہاں مکمل ہو رہے ہیں وہاں پر رجوع کر لیتا ہے، رجوع کرنے کے بعد پھر فوراً ایک طلاق دے دیتا ہے، پھر 2-3 مہینے اس کو کھینچنا ہے، پھر وہ رجوع کر لیتا ہے، پھر تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ یعنی عورت کو تکلیف دینا مراد ہوتا ہے، بدلہ لینا مراد ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مس یوز نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، مسک ضرار کہتے ہیں اس کو فقہ میں، یعنی ایسا رجوع کرنا اور ایسا رشتے کو باقی رکھنا کہ ان کو تکلیف دینا مقصد ہے۔ اور بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، طلاق بالکل نہ دے کر اس طرح سے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لٹکا کے رکھ دیں گے، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے نہ طلاق ہی دیں گے، نہ گھر ہی بلائیں گے، نہ طلاق ہی دیں گے۔ تو یہ مسک ضرار ہے، روک کے رکھنا اس نیت سے کہ سامنے والے کو تکلیف ہو، یہ اسلام میں بالکل سختی سے منع ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان کو تکلیف دہ انداز میں پکڑ کے نہ رکھو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حد سے آگے بڑھو، یہ تمہارے اپنے حدود سے تم آگے بڑھ رہے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص اس طرح سے کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، بس تحقیق کہ اس نے خود پر ظلم کیا ہے، اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔
کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں عورت کو تکلیف دے رہا ہوں، اس پر ظلم کر رہا ہوں، جو اس کو سبق سکھا رہا ہوں، نہیں، اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو خود پر ظلم ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک طلاق تھی جو کہ ایک جائز کام ہے، نکاح ہے، مسنون کام ہے، اس پر ثواب ہے، اور اگر رشتہ نہیں جمتا ہے تو طلاق دے دینا اور طلاق کے ذریعے میاں بیوی الگ ہو جانا، یہ جائز کام ہے، جو ایک ایسا جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن گناہ نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ دونوں میں جم نہیں رہا تو لڑائیاں جھگڑے اختلافات ہوں گے، لہذا خیر خوبی کے ساتھ تم اپنے رستے تم اپنے رستے، اس طرح سے ہو جانے کا نام طلاق ہے۔ لیکن اگر اس طلاق کے احکام کو اگر کوئی مس یوز کرتا ہے اور سامنے والے سے بدلہ لینے کے لیے اس کے ایکٹس کو استعمال کرتا ہے، اس کے طریقوں کو استعمال کرتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت اپناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق میں، جی مذاق مت بناؤ، یعنی مذاق کے طور پر مت لو، ہلکے میں مت لو۔ لوگ کیا کرتے ہیں میں بتاتا ہوں مذاق میں کس طرح سے لیتے ہیں۔ مذاق میں لینا سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی آیت کے اوپر مذاق بنا کر اس کے ہنسی ٹھٹا کرو، نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ای جدو بالاخذ بها والعمل بما فيها ورعوها حق رعایتها والا فقد اتخذتموها ہزوا، یعنی سیریس لو اللہ تعالیٰ کے احکام کو۔ یہاں پر آیات سے مراد احکام ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں دے رہا ہے، ان آرڈرز کو، اس قانون کو سیریس لو، سنجیدگی سے لو، اور جیسا اس کا لحاظ کرنا ہے ویسا لحاظ کرو اس کا، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں اس پر عمل کرو۔ اور اگر تم کسی چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ مذاق میں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، لوگ کس طرح سے کرتے ہیں، ہم دیکھتے تھے یہ زمانے طالب علمی میں لوگ، بلکہ آج ہم سے بھی لوگ اس طرح سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ انہوں ذہن میں ایک چیز طے کرے ہوئے رہتے ہیں، ہم کو ایسا چاہیے، اگر مولانا ان کی مرضی کے مطابق جواب دیے تو ٹھیک ہے، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق جواب نہیں دیے تو دوسرا رستہ نہیں نکلتا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا رستہ نہیں نکلتا اس کے اندر، بالکل دوسرے مفتی صاحب سے پوچھیں گے، تیسرے مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ یعنی اللہ کی حکم پر عمل کرنا مقصد نہیں ہے، اپنی مرضی کا حکم اللہ تعالیٰ کے نام پر نکالنے کی کوشش ہے، نام اللہ کا لینا ہے لیکن حکم اپنی مرضی کا نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، اللہ کا حکم سننے میں یہ لوگ سیریس نہیں ہیں، سیریس نہیں ہے، اور یعنی اور ایسا کرتے ہوئے ان کو کوئی گناہ کا شعور بھی نہیں ہو رہا ہے، ان کو یہ شعور، یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے اپنی منمانی کریں گے اور اپنی منمانی کے لیے احکام اگر اللہ تعالیٰ کے تلاش کرتے پھریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ سیریس نہیں لینا۔ جب سیریس نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، کیا کہتے ہیں، ہاں شریعت میں بھی کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے وہ بھی ایک مسئلہ معلوم کر لو بھائی، ہاں ٹھیک ہے، ہم کو تو عمل کرنا وہی ہے جو ہم کو کرنا ہے، جی وہی کرنا ہے۔ وکیل صاحب سے پوچھ لو قانون میں کیا ہے، ملک کے دستور میں کیا ہے، ہاں اس میں ایک ایسا رستہ ہے، شریعت میں کیا ہے، ہاں ایسا، اس کے بیچ میں اپنے کو کیا رستہ نکال سکتے ہیں، نکالنا نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور آرڈرز کو سیریس لینا چاہیے، سیریس لینا چاہیے۔ اگر سیریس نہیں لے رہے ہیں تو پھر آپ ہلکے میں لے رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کے آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہلکے میں نہیں لینا۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ ظلم کرے گا، اور ہرگز تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہلکا اور مذاق میں نہ لینا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ نکاح کا سسٹم جب دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ اگر رشتہ نہیں جم رہا ہے تو پھر یہ طلاق کے جو سسٹم دے رہا ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت قبلہ کے میں کتاب پڑھ رہا تھا، یہ ابھی تفسیر صدیقی کے، یعنی حضرت قبلہ تو بہت زیادہ لکھے ہیں اس کے اوپر، میں بہت اختصار کے ساتھ آپ حضرات سے بیان کر رہا ہوں، بہت لکھے ہیں نکاح کے اور طلاق کے اوپر، اور طلاق کے مسئلے میں حضرت قبلہ بھی لکھے ہیں، اور بھی اسکالر سے، علماء سے ہم سنے ہیں، لیکن حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات لکھے ہیں کہ دنیا میں کسی مذہب کے، کسی ریلیجیس سسٹم کے اندر طلاق کا کوئی قانون ہی نہیں ملتا ہے،
نہ ہندوؤں کے پاس، نہ کرسچنوں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس، کسی کے پاس باضابطہ اتنا سسٹم بنا ہوا نہیں، طلاق کا سسٹم نہیں بنا ہوا. لڑتے مرتے جھگڑتے جو کچھ کرتے زندگی جہنم بن جاتی، لیکن الگ نہیں ہو سکتے. اور اگر الگ ہونا ہے تو دنیاوی قانون، ان کے مذہب میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی نہیں بن رہا ہے تو دونوں تکلیف میں کیوں جیتے، الگ الگ ہو جاؤ، دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک سسٹم سے ایک طریقہ کار اللہ تعالیٰ بنایا کہ نہ مرد کو تکلیف ہو نہ عورت کو تکلیف ہو، دونوں سمجھداری کے ساتھ، اور جذباتی فیصلہ نہ کرے. اس لیے ایک ٹائم ڈیوریشن دیا اس کو، اس میں گفتگو کے طریقے اور بھی احکام آگے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، جو دی ہوئی نعمتیں ہیں، سمجھو اس کو، غور کرو، اس پر عمل کرو. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہارے اوپر کتاب میں سے اور حکمت میں سے، جو کتابیں اور حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس میں جو کچھ حکمت کی باتیں عطا کیا. اور بعض مفسرین حکمت کا معنی سنت بتائے ہیں. حکمت کا معنی، حکمت کا ایکچوئل معنی تو وزڈم ہوتا نا، سمجھداری، وزڈم. تو یہاں پر بہت سارے علماء کرام جو ہے اس کا سنت ترجمہ کیا، کتاب و سنت جو عطا کیا، یعنی اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعظکم بہ، تاکہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے واعظ کرے. یہ سب نازل کرایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے، تم کو سمجھاتا ہے، اس کو تم سیریس لو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ رشتوں کے مسئلے میں، نکاح کے اور طلاق کے مسئلے میں صرف میرے کو فائدہ مل جانا، میں بدلہ لے لوں گا، میرا غصہ نکل جانا، میرے کو مزہ مل جانا، صرف اب میں نہیں سوچو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو. اللہ تعالیٰ کو جب رشتہ کر رہے ہیں تو نکاح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے؟ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو اور بات صحیح بتاؤ. نکاح کے وقت لوگ جو ہے اپنی آمدنیاں غلط بتاتے ہیں، عمرے غلط بتاتے ہیں، رشتے غلط بتاتے ہیں، اپنی خوب شان بتاتے ہیں، اپنے عیوب کو چھپا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو حقیقت ہے سلیقہ مندی سے، اچھے طریقے سے جو حقیقت ہے اس کو بتا دینا. رشتہ فیر اور سچائی پر بننا چاہیے. جی، جب رشتہ شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی سارے چیزیں برابر والی دیکھ لینا، اور سچ کی بنیاد پر رشتہ شروع کرنا چاہیے. اور رشتہ اگر ختم کرنا چاہیے تو بِإِحْسَان او سرحوہن بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رشتہ ختم کرنا. دشمنیوں کے ساتھ، گھورم گھاری کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، ایک دوسرے کے اوپر کیسز ڈال کے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کو نظر میں رکھو، اللہ کا خیال رکھو. طرفین، دونوں طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ کر رشتے کو ختم کرنا چاہیے. دشمنیاں نہیں ہوتے. دشمنی دیکھیے، طلاق ہے کیوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق کیوں ہے. کہ باہم آپس میں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں میں لڑائیاں ہو رہے تھے، نہیں جم رہا تھا مزاج، ایک دوسرے کا مزاج نہیں جم رہا، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ زیادتی، یہ ظلم، یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے طلاق ہے. فرمائیں کہ نہیں جم رہا نا تمہارا آپس میں تو الگ الگ ہو جاؤ، جھگڑا ختم کرو، تم اپنے راستے تم اپنے راستے. جھگڑا ختم کرنے کے لیے طلاق ہے، لیکن طلاق کو دو خاندانوں میں ایک بڑے جھگڑے کا مضمون بنا دیا گیا. اتنی بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اس کو جھگڑے کا اتنا بڑا مضمون بنایا کہ طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد 10 سال تک کیسز چل رہے ہیں، اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. طلاق ہو جانے کے بعد میں کئی ایسے کیسز جانتا ہوں کہ طلاق ہونے کے بعد خاندان ایک دوسرے پہ حملے کر لیے، چاقو سے، تلوار سے اور لٹ سے، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں. اس کی ٹانگ توڑ دیا، اس کی سر توڑ دیا، بولے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی. ارے انا للہ و انا الیہ راجعون. جھگڑا، تاکہ دو آدمی میں جو جھگڑا ہو رہا تھا، دو فیملیز میں جو جھگڑا ہو رہا تھا، نہیں بن رہا تھا، وہ جھگڑے ختم کرنے کا نام طلاق ہے. اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ رشتہ ختم کر دو. واتقوا اللہ. یہ کب ہو سکتا ہے؟ آپ بولیں گے کہ کیا ہم جھک جانا، کیا ایسا سوچتے لوگ، کیا ہم جھک جانا، کیا ہم ڈر گئے، کیا انہوں کچھ بھی بولیں گے ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، نہ آپ ان سے ڈرو. ماشاءاللہ آپ بہت بہادر ہے، بہت طاقتور ہے، بہت آپ کے اندر کیا کہتے ہیں صلاحیت ہے. آپ جی اللہ سے ڈرو بس. لوگ سے مت ڈرو، سامنے والے خاندان سے مت. اے مرد والو جی، اے شوہر کے خاندان والو، اور اے عورت کے خاندان والو، تم کو نہ عورت کے خاندان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ شوہر کے خاندان سے، مرد کے خاندان سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تم کو اللہ سے ڈرو.
اپنے اخلاق کا مظاہرہ، سنجیدگی کا مظاہرہ، اور سامنے والے پر زیادتی نہ ہو اور جھگڑا نہ ہو، بس اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر یہ سب چیزوں کو ترک کر دو. سامنے والے سے مت ڈرو آپ، لیکن اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر صحیح فیصلہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور بہت سارے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، بات مسکرا کر بڑے اچھے اخلاق سے کرتے، جیسا کہ بڑے سنجیدہ ہے، انہوں کام کو ختم کرا رہے ہیں، لیکن الجھاتے جاتے جی، ان کو کیس میں پھنسا دیتے، ان کو کیس میں پھنسا دیتے، اپنا مطلب نکال لیتے، انصاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. جی، یہ جو تم اندرونی سازش کر رہے ہیں اوپر مسکرا کر، یہ جو سازش کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایسا مذاق اور ایسا دھوکہ بندوں کے ساتھ نہیں کرنا. اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد نہیں چاہتا، فساد نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. آیت نمبر، اس میں بتایا نا کہ مہر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت زیادہ لکھے ہیں نکاح اور طلاق کے ان آیات کے درمیان. جو حضرات کو تفصیل چاہیے وہ پڑھ سکتے ہیں، بہت فائدہ ہوگا ان کو، لیکن اتنی تفصیل ہم اپنے اس مطالعے میں نہیں، اس سیریز میں ہم نہیں پیش کر سکتے، اس لیے ہم اس کو ترک کر کے آگے بڑھ